الحمد للہ رب العالمین وإلہ الاولین والآخرین وصلاۃ اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوۃ خلقہ وخاتم انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سب سے پہلے حمدت اللہ حمدا لا فناء وحد الحمد لا یعلم سواہ کے تحت میں اللہ کی نا ختم ہونے والی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اس کی حمد کو اور اس کی حد کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کیونکہ ساری دنیا ہے تیری، سارا زمانہ تیرا، جسے سنتا ہوں وہی کہتا ہے فسانہ تیرا۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی حضرت مولانا محمد عارف اثری حفظہ اللہ، احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے
آج کی یہ خوبصورت مجلس سجا کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب سے ان کی مشہور کن آواز میں ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری حفظہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آسمان کا خالق و مالک اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں کی ایک خوبی کا تذکرہ فرما رہا ہے، مومنوں کا ایک وصف بیان فرما رہا ہے۔ میں اس مختصر سے وقت میں اس خوبی کو بیان کر کے آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، تاکہ میں اور آپ بھی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور سوچیں کیا یہ خوبی، کیا یہ وصف ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اگر یہ خوبی اور وصف ہمارے اندر موجود ہے تو یاد رکھو ہم مومن ہیں، اور اگر یہ خوبی اور وصف ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو یاد رکھو ہم مومن کہلانے کا حق، بولو مومن کہلانے کا حق
وہ خوبی کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے دل کے دروازے کھولیے، کانوں سے روئی کے بڑے نکالیے، آنکھوں سے تعصب کی عینت کو اتاریے، میری معروضات کو دماغ کی تختیوں پہ منعکس کیجئے۔ آسمان کا خالق و مالک فرما رہا ہے، آسمان والا کہہ رہا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن وہ ہوتا ہے، ایماندار وہ ہوتا ہے جو آمینہ کے لال کو، رحمت کائنات کو، رسول ہاشمی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ، بس یہی بات سوچنی ہے ہم نے۔ صحابہ کے بارے میں باتیں کرنے والوں، میں موازنہ کرنے جا رہا ہوں، تمہیں بتانے جا رہا ہوں کہ سوچو ذرا، صحابہ کے عمل کو بھی دیکھو، صحابہ کے کردار کو بھی دیکھو، صحابہ کے کریکٹر کو بھی دیکھو، صحابہ کی محبت کو بھی دیکھو، صحابہ کی الفت کو بھی دیکھو، صحابہ کی عقیدت کو بھی دیکھو، صحابہ کی ارادت کو بھی دیکھو، صحابہ کی شیفتگی اور فریفتگی کو بھی دیکھو، اور آج ذرا اپنی محبتوں کا بھی جائزہ لو، آج ذرا اپنے پیار کا بھی جائزہ لو، تاکہ تمہیں پتا چلے ہم کتنے بڑے مومن ہیں، ایمان ہمیں کتنا محبوب ہے۔ آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے، دنیا جہان کے لوگوں، مومن وہ ہوتا ہے جو آمینہ کے لال کو، ساری کائنات کے سردار کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ جو جان سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا، وہ نمازی ہو، حاجی ہو، مولوی ہو، قاری ہو، امام ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، حسیب ہو، لبیب ہو، کائنات کے رب کی قسم ہے، وہ مومن کہلانے کا حق، اور اونچی کہو، مومن کہلانے کا حق، کہو گے دلیل؟ اور میرے مسلک کو یہ اعزاز حاصل ہے، میرے مسلک کو یہ شان حاصل ہے، میرے مسلک کو یہ مرتبہ حاصل ہے، میرے مسلک کو یہ فضیلت حاصل ہے، میرے مسلک کو یہ رتبہ حاصل ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اہل حدیث کا کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جس پر وہ رب کے قرآن کی دلیل نہ رکھتا ہو، محمد کے فرمان کی دلیل نہ رکھتا ہو۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، للکار علامہ احسان الہی، حضرت علامہ طارق محمود یزدانی۔ میں نے ایک سبق دیا تھا،
سنیے ذرا، میں نے ایک سبق دیا تھا ایم بی پیلس میرج ہال میں، جلسہ سیرت النبی کے نام پہ، جلسہ فضائل صحابہ کے نام پہ، جلسہ ختم نبوت کے نام پہ، پھر طارق یزدانی کے نعرے کیوں، پھر میرے یا کسی اور کے نعرے کیوں، اور جس کی سیرت کے نام پہ جلسہ ہے، جس کی عظمت کے نام پہ جلسہ ہے، جس کی معرفت و بلندی کے نام پہ جلسہ ہے، وہابیوں ہمارے جلسوں میں نعرہ بھی لگے گا تو اسی کا لگے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، لبیک 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 لبیک۔ رب کی توحید کا نعرہ یوں نہیں لگایا جائے گا۔ اہل حدیثو، آج گلی کوچے میں ایک نعرہ سنائی دے رہا ہے، تیری سستی نے، تیری کاہلی نے، تیری غفلت نے تجھے ہیرو سے زیرو بنا دیا ہے۔ اگر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گلی گلی گونج رہا ہے، میں وہ نعرہ ضرور لگاؤں گا، گلی گلی لگاؤں گا، کوچے کوچے لگاؤں گا، نگر نگر لگاؤں گا، وہ نعرہ لگاؤں گا جو میرے محمد نے مکے کی گلیوں میں لگایا تھا۔ سنو، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگاؤ تاکہ تمہارے مسلک کا بھی پتہ چل جائے۔ یہ دو والے ہیں، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن لے کے آئے ہیں، ایک میں محمد کا فرمان لے کے آئے ہیں۔ نعرہ لگائیں گے یا رب کی توحید کا لگائیں گے یا محمد کی ختم نبوت کا لگائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے۔ حرمت رسول پہ، عقیدہ توحید پہ، عقیدہ توحید پہ، حرمت رسول پہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، عفت صحابہ، عفت صحابہ۔ رب محمد کی قسم ہے، کان کھول کے سن لو، احسان الہی شہید کے روحانی فرزند جب تک زندہ ہے مسلک پہ بھی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، رب کی توحید پہ بھی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، محمد کی ختم نبوت پہ بھی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ عزم کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، پختہ ارادہ کرتے ہو؟ یہ اس حال سے آواز باہر جائے اور دنیا والے دیکھ لے وہاں بھی جاگ رہے ہیں، جب تک جاگیں گے گلی گلی مسلک کو گلگلہ مچائیں گے، گھر گھر ختم نبوت کا پرچم لہرائیں گے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد، مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ پانی پیاؤ اور جاگ رہے ہو؟ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، لبیک لبیک، رسول پہ جان بھی قربان ہے، رسول پہ۔ اب اہل حدیث کو یاد رکھنا ہے، ان جلسوں میں نعرہ طارق یزدانی کا نہیں لگے گا، یوسف مسروری کا نہیں لگے گا، نعرہ لگے گا رب کی توحید کا لگے گا، محمد کی ختم نبوت کا لگے گا، اور دنیا کو بتائیں گے ہم ختم نبوت کے بھی ڈنکے بجائیں گے اور توحید کے بھی علم لہرائیں گے، راستے میں رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرائیں گے اور کتاب و سنت کا اس ملک میں پرچم لہرائیں گے۔ عزم کرتے ہو؟
ایمان کا امتحان ہے میرے اور آپ کے ایمان کا. ذرا گریبان میں منہ ڈالو. ان نازک حالات میں نے اور آپ نے اپنی جان سے بڑھ کر محمد سے محبت کا اظہار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سوچو اہل حدیثو، کائنات کے رب کی قسم ہے تمہاری تاریخ بڑی تابناک ہے. اہل حدیثو تمہاری تاریخ بڑی روشن ہے، اور ہم اپنے بزرگوں کی روایات کو مٹنے نہیں دیں گے. اور عزم کرتے ہو ہم اپنے بزرگوں کی روایات کو مٹنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ اپنی جان سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آسمان والا کہہ رہا ہے مومن کی نشانی کیا ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ کو عزیز رکھتا ہے. جو اپنی جان سے بڑھ کے عزیز نہیں رکھتا وہ کتنا بھی متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، نیک کیوں نہ ہو، وہ مومن ہو سکتا، کامل مومن ہو سکتا. دلیل کہاں ہے؟ صحیح البخاری میں. دلیل کہاں ہے؟ صحیح البخاری میں. میری اور تیری حیثیت کیا ہے؟ میں اور تو کس باغ کی مولی ہیں؟ میری اور تیری اہمیت کیا ہے؟ آج ہمیں اپنی عبادتوں پہ بڑا ناز ہے، آج ہمیں اپنے عقیدہ توحید پہ بڑا ناز ہے. بادشاہ ہم موحد ہیں، ہم نبی کی حدیث کو ماننے والے ہیں، باہر نکلے نہ نکلے، عفت رسول کے لیے، عصمت رسول کے لیے وقت دیں یا نہ دیں، ہم ہیں تو موحد نا. کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں ہم، کتنی بڑی غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں ہم. یہ دیکھو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے. اور یہاں تو وہ کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے جس کے بارے میں میرے محبوب نے خود کہا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اور لوگو میرا عمر تو وہ ہے جس کی زبان اور دل پہ اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے. وہ کھڑا ہے جس کے بارے میں امام کائنات نے خود کہا. آسمان کے مالک نے محبوب کی زبان سے خود اعلان کروایا. محبوب اعلان کر. کیا اعلان کروں؟ فرمایا میرا عمر وہ ہے انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. میرا عمر وہ ہے کہ انسانوں اور جنوں اور انسانوں میں سے جتنے شیاطین ہیں جب اسے دیکھ لیتے ہیں میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. دوسرے مقام پہ کہا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. عمر تیری بہادری پہ قربان جاؤں، تیری جرت پہ قربان جاؤں، تیری شجاعت پہ قربان جاؤں. اللہ نے تجھے اتنا رعب اور دبدبہ عطا فرمایا ہے کہ شیطان بھی تجھے دیکھ لیتا ہے تو راستہ تبدیل کر لیتا ہے. وہ کھڑا ہے اور جس کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہے الا نزلت فی القرآن علی نحو ما قال عمر. اور لوگوں قرآن آتا تو میرے حجرے میں ہے، آتا تو میرے سرتاج کے قلب اطہر پہ ہے، لیکن آتا عمر کی رائے سے ہے. اور وہ کھڑا ہے جس کے بارے میں امام کائنات فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. اور لوگو
میں نبوت کے دروازے کو مقفل کرایا ہوں، میں نبوت کے دروازے کو تالا لگایا ہوں، میں نبوت کے دروازے کو بند کرایا ہوں، میں تاج رسالت سر پہ سجا کے آیا ہوں، میں ختم نبوت کے تاج سے مرصع ہو کے آیا ہوں۔ اگر میرے باپ کائنات میں رب نے کسی کو نبی بنا کے بھیجنا ہوتا تو وہ اللہ عمر ابن خطاب کو نبی بنا کے بھیجتا۔ وہ عمر کھڑا ہے، اور جس کے بارے میں امام کائنات نے کہا تھا، آمینہ کے لال نے کہا عمر فی الجنہ، اور لوگوں عمر میرا جنتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ابو بکر سے لے کر رضی اللہ تعالی ابو طفیل آخری صحابی تک نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن آقا فرما رہے عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن سارے صحابہ میں اور عمر کے جنتی ہونے میں فرق ہے۔ ہیں سارے جنتی، لیکن سنو عمر کے جنتی ہونے میں فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ آقا فرماتے ہیں قال دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فابصرت قصرا، میری نگاہ خوبصورت محل پہ پڑی، میں نے خوبصورت محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جواب دیا گیا یہ آپ کے یار، آپ کے بیلی عمر ابن خطاب کا ہے۔ کیا مطلب؟ اور سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن عمر کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ عمر وہ جنتی ہے جس کا جنت میں محل محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ وہ عمر جس کے بارے میں امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس عمر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہوا آخذ بیدی، عمر کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے، اور میرے آقا ازراہ محبت اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے دبا رہے ہیں، ساتھ سوال فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عمر بتا میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، تجھے میرے ساتھ کتنا پیار ہے؟ جناب عمر نے کیا کہا تھا؟ جناب عمر کا جواب کیا تھا؟ کہا اللہ کے پیغمبر کیا پوچھتے ہو؟ لا انت احب الی من کل شیء الا نفسی، آپ سے محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کے کرتا ہوں، سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان بڑی پیاری ہے مجھے، اسی لیے نہیں نا میدان میں نکلتے، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے، آلام دکھ تکلیفوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے، اسی لیے چھپے بیٹھے ہیں نا، اسی لیے گھروں میں گھسے بیٹھے ہیں نا۔ ذرا سن، آمینہ کے لال سے عمر کہہ رہا ہے محبوب جی ساری دنیا سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں الا نفسی، سوائے اپنی۔ نبی نے کیا کہا؟ تو بڑا پکا مومن ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تو بڑا پکا مسلمان ہے۔ اے اہل حدیثو سوچو، غور و فکر کرو، دھیان دو ذرا۔ جناب عمر نے کہا نہیں، جان سے بڑھ کے نہیں۔ نبی نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور جو کوئی مجھے اپنی جان سے بڑھ کے پیار نہیں کرتا، اپنی جان سے بڑھ کے عزیز نہیں رکھتا، میں عرش والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ کامل مومن کہلانے کا حق ہے۔ ذرا سوچ لیجئے، ذرا غور و فکر کر لیجئے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟
میں اور آپ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں. جو زیرو تھے وہ ہیرو بنے بیٹھے ہیں اور جو ہیرو تھے وہ زیرو بنے بیٹھے ہیں. سن لو، رب اکبر کی قسم ہے ہم محمد کی عظمت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے. محمد کی عزت و عظمت پہ آج اور اونچی کہو سن لیجئے ذرا، ٹائم لگے گا تمہیں جگاتے ہوئے، سوئے ہوئوں کو بیدار کرتے ہوئے، تڑپاتے ہوئے. وقت لگے گا تمہارے مزاج کو بدلتے ہوئے، تمہاری سوچ کو بدلتے ہوئے، تمہاری فکر کو بدلتے ہوئے، تمہارے نظریے کو بدلتے ہوئے. آئیے ان جلسوں سے سبق لے کے جائیے، آئیے ان پروگراموں سے سبق لے کے جائیے. رب اکبر کی قسم ہے یہ دروس اس لیے، یہ جلسے اس لیے، یہ کانفرنس اس لیے، یہ پروگرام اس لیے، یہ مجلس اس لیے، یہ محافل اس لیے کہ آپ بیدار ہو جائیں نبی کی عزت و عظمت کے لیے، پیغمبر کی رفعت و معرفت کے لیے. اور انشاءاللہ جب تم بیدار ہو گئے، میدان عمل میں نکل آئے، رب ذوالجلال کی قسم ہے پھر یہ توحید و سنت کے ٹینک جب دشمنوں سے ٹکرائیں گے انہیں پاش پاش کر جائیں گے. ٹکرائیں یارو اور ڈرے ڈرے بیٹھے ہو اہل حدیث ہو، اور ڈرے ڈرے بیٹھے ہو. اللہ کی قسم اپنے اکابر کی تاریخ پڑھو، وہ تو اس وقت نہیں ڈرے تھے جب اکیلے تھے. آج تو وہابیو جوانوں کی فوج، سفر فوج تمہارے پاس موجود ہے. آج یہ دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہے. نگاہ مار اہل حدیث، آج تو کہاں نہیں ہے؟ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں تو موجود نہیں ہے؟ پاکستان میں تو، ہندوستان میں تو، افغانستان میں تو، ایران میں تو ہے، آگے بڑھ سعودی عرب میں تو ہے، مصر میں تو ہے، شام میں تو ہے، اردن میں تو ہے، آگے بڑھتا جاؤ، عراق میں تو ہے، فلسطین میں تو ہے، آگے بڑھتا جاؤ، سوڈان میں تو ہے، ہاں یمن میں تو ہے، عرب امارات میں تو ہے، کویت میں تو ہے، الجزائر میں تو ہے، انڈونیشیا میں تو ہے، مراکش میں تو ہے، برطانیہ میں تو ہے، ہاں جرمنی میں تو ہے، آگے بڑھتا جاؤ، بیلجیم میں تو ہے، ہالینڈ میں تو ہے، آگے بڑھتا جاؤ، کینیڈا میں تو ہے، ترکی میں تو ہے، امریکہ میں تو ہے، افریقہ میں تو ہے، قصبات میں تو ہے، دیہات میں تو ہے، شہروں میں تو ہے. یار آگے بڑھتا جاؤ، محلوں میں تو ہے، گلیوں میں تو ہے، چوکوں میں تو ہے، چوراہوں میں تو ہے. آگے بڑھتا جاؤ، مدارس میں تو ہے، مساجد میں تو ہے، مکان میں تو ہے، دکان میں تو ہے. آگے بڑھتا جاؤ، رب ذوالجلال کی قسم ہے اخبارات میں تو ہے، ٹی وی میں تو ہے. یار پتہ نہیں تو کیوں ڈرتا ہے، قرآن کے نظاروں میں بھی تو ہے، محمد کی حدیث کے اشاروں میں بھی تو ہے. آج تجھے اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، پھر اٹھ دنیا جہان کو یہ پیغام دے دے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان عمل میں قدم رکھ کے دنیا کو یہ پیغام دے دے، دنیا کو یہ اعلان سنا دے، دنیا کو یہ پیغام سنا دے. اور نبی کے مخالفوں، اور نبی کے مخالفوں،
تم مٹ جاؤ گے، نبی کے مخالفوں تم مٹ جاؤ گے، دشمنوں تم مٹ جاؤ گے، ہاں بیریوں تم مٹ جاؤ گے، پیغمبر کا تمسخر اڑانے والوں تم مٹ جاؤ گے، مجھے کہنے دو، اور نبی یہ کائنات کے کارٹون بنانے والوں تم مٹ جاؤ گے، فلمیں بنانے والوں تم مٹ جاؤ گے، مجھے کہنے دو، ختم نبوت کا تمسخر اڑانے والوں تم مٹ جاؤ گے، ختم نبوت کا مساق اڑانے والوں تم مٹ جاؤ گے، اور سازشیں کرنے والے یہود و ہنود تم مٹ جاؤ گے، وزیروں تم مٹ جاؤ گے، مشیروں تم مٹ جاؤ گے، جنرلوں تم مٹ جاؤ گے، کرنلوں تم مٹ جاؤ گے، ججوں اور قاضیوں تم مٹ جاؤ گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے عمران زرداری مٹ جائیں گے، شہباز نواز مٹ جائیں گے، ان کے حواری اور درباری مٹ جائیں گے، لیکن سن لو میرے آقا کی ختم نبوت کا پرچم، میرے آقا کی عظمت و رفعت کا پرچم، میرے آقا کی شان و شوکت کا پرچم، میرے آقا کی بلندی کا پرچم آسمانوں میں، زمینوں میں، مجھے کہنے دو، عرشیوں میں، فرشیوں میں، نوریوں میں، ناریوں میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، مجھے کہنے دو، رب کعبہ کی قسم ہے، اپنوں میں، بیگانوں میں، یاروں میں، اغیاروں میں، سجنوں میں، دشمنوں میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں، امیروں میں، غریبوں میں، اور کالوں میں، گوروں میں، امریکیوں میں، افریقیوں میں، افغانیوں میں، ایرانیوں میں، عرب میں، عجم میں، پورب میں، پچھم میں، چار دانگے عالم ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، حرمت رسول پر۔ سنو ذرا سنو، ابھی جان قربان کرنے کا حوصلہ پیدا کر لو اپنے اندر، ہم نے جانیں قربان کرنی ہے، کیوں قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ دنیا کو بتاؤ، جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان عمل میں نکلو، کھولو سیرت ابن حشام کو کھول کے سامنے رکھ لو، یہ دیکھ جو مومن تھے، یہ دیکھ جو ایمان والے تھے، آج موازنہ تو کرنا، میں تو مومن کہلانے کا حق رکھتے ہیں، میں اور تو مومن ہیں، ذرا دیکھ تو صحیح، آج ان مومنوں پہ تنقید کرتے ہو، آج ان مومنوں کی تنقید کرتے ہو، آج ان مومنوں کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، آج ان مومنوں کو گالیاں دیتے ہو، آج ان مومنوں پہ تبرہ کرتے ہو، آج ان مومنوں پہ کیچڑ اچھالتے ہو، کان کھول کے سن لو، حکمرانوں تم بھی سن لو، کوئی آیا ہے تو لکھ لے، رب کعبہ کی قسم ہے، مر جانا تو گوارا ہے، مٹ جانا تو گوارا ہے، جل جانا تو گوارا ہے، ہتھکڑیاں ڈلوا لینا تو گوارا ہے، بیڑیاں ڈلوا لینا تو گوارا ہے، اعلان کر کے کہتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کے ساتھ ساتھ محمد کے صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، دشمنوں کو میدان سے بھگاتے رہیں گے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مجھے اور آپ کو اپنی جان بڑی پیاری ہے، میدان احد ہے، نبی کائنات دشمنوں کے نرگے میں پھنس چکے ہیں، امام کائنات کو دشمنوں نے گھیرا ڈال لیا ہے، اس عالم میں میرے آقا کی زبان سے نکلا، کون ہے جو آج محمد کے لیے اپنی جان کو قربان کرے گا؟ کون ہے وہابیوں؟ آج چاروں طرف سے نبی پہ حملے ہو رہے، چاروں طرف سے پیغمبر پہ حملے کیے جا رہے ہیں،
اور مجھے بتلاؤ کون ہے جو امام کائنات پہ اس گئے گزرے دور میں جان قربان کرے گا؟ بس اور سارے ہاتھ اٹھا کے دنیا کو بتاؤ، اور ایک ایک وہابی کٹ جائے گا، صحابہ کی طرح کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، محمد کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ عزم کرتے ہو؟ میرے آقا نے صدا لگائی، کون ہے جو اپنی جان کو آج میرے لیے قربان کر دے؟ زیاد ابن سکن کے کانوں سے آواز ٹکرائی، 5 ساتھیوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا، آواز سنی، سب کچھ وہیں چھوڑا اور میرے آقا کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا نبی کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھ محبت، تو نے سمجھا ہے کہ محبت نام ہے، جھنڈیاں لگا لینے کا، کمکمے سجا لینے کا، سبز قلین بچھا لینے کا، سر پہ سبز پگڑی باندھ لینے کا، تو نے سمجھا ہے کہ گلی محلے سجا لینے کا نام محبت ہے؟ اہل حدیث تو نے بھی سمجھا ہے کہ سیرت کے نام پہ جلسے کروا لینے کا نام محبت ہے، نبی کی عظمت کے نعرے لگا لینے کا نام محبت ہے۔ صحابہ سے پوچھو محبت کیا چیز ہے، عقیدت و ارادت کیا چیز ہے، شیفتگی اور فریفتگی کیا چیز ہے؟ کائنات نے دیکھا، وہ سب کچھ چھوڑ کے چل پڑا۔ ساتھیوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مارے جاؤ گے۔ پتہ کیا کہا؟ نبی کی عزت و عظمت پہ مرنا عین ایمان ہے۔ صحابی کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا کیا کہہ رہے ہو؟ نبی کی عزت و عظمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتے ہو مجھے دار الرسن سے کیا؟ ارے نادان، محمد کی محبت میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ ہم سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کریں گے، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کریں گے۔ حکمرانوں لکھ لو، کوئی آیا ہے تو تحریر کر لے، ہم سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کریں گے۔ ہے جرم اگر یہ کام تو 100 بار کریں گے۔ کرو گے؟ اب وہابیوں کرو گے؟ امام کائنات جناب محمد سے محبت کیا سمجھتے ہو؟ محبت کیا چیز ہے؟ پیار کیا چیز ہے؟ ہائے ہائے، زیاد ابن سکن اٹھے، 5 انصاری صحابیوں کو ساتھ لیا، لیکن نبی کے پاس پہنچے، ایک ایک کر کے نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا، سینے پہ تیر کھاتے جا رہا ہے، شہادت کا رتبہ پاتے جا رہا ہے، دنیا سے رخصت ہوتے جا رہا ہے۔ آئے میں قربان جاؤں، آخر میں جناب زیاد ابن سکن آئے، انہوں نے رحمت کائنات کے سامنے آئے کھڑے ہو گئے، سینے پہ تیر کھا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں صحابہ نبی کائنات کو دشمنوں کے نرگے سے نکال کے محفوظ مقام پہ لے گئے، وہاں محفوظ مقام پہ پہنچا دیا۔ نبی پاک وہاں پہنچے، ہائے نبی تیری سیرت پہ بھی قربان جاؤں، تیرے کردار پہ بھی قربان جاؤں، تیرے کریکٹر پہ بھی قربان جاؤں۔ میرا نبی وہاں پہنچا، فرمایا جاؤ جاؤ پتہ کرو زیاد ابن سکن شہید ہو گیا ہے یا بھی زندہ ہے، شہید ہو گیا ہے یا بھی زندہ ہے۔ میں قربان جاؤں، محبوب کو کتنا خیال ہے اپنے ورکروں کا، محبوب کو کتنا خیال ہے اپنے چاہنے والوں کا، محبوب کو کتنا خیال ہے اپنے سے پیار کرنے والوں کا۔ میں قربان جاؤں، نبی کائنات کے صحابہ آئے، پیغمبر کائنات کے صحابہ نے زیاد ابن سکن کو دیکھا، نظر نہ آئے، ایک صحابی نے کھڑے ہو کے آواز لگائی، اور زیاد ابن سکن اگر زندہ ہے، ہماری آواز سن رہا ہے تو سن لے، تجھے تیرا آقا بلا رہا ہے، رہبر بلا رہا ہے، رہنما بلا رہا ہے، پیشوا بلا رہا ہے، مقتدا بلا رہا
ہے، ساری کائنات کا سردار بلا رہا ہے، ہائے زیاد تیری عظمت پہ قربان جاؤں، ان کو گالیاں دیتے ہو، ان پہ تبرہ کرتے ہو نا۔ ہائے زیاد نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہا، اور ساتھیوں میں یہاں پڑا ہوں، اٹھنے کے قابل نہیں ہو، مجھے اٹھاؤ، جلدی میرے محبوب کے پاس پہنچاؤ۔ ساتھیوں نے اٹھایا، نبی کے پاس پہنچایا، نبی کی آواز سنی، ہائے ہائے بے جان جسم کو حرکت دے کے ہاتھ بلند کیا۔ میں تو بھی جلسے بھی سنتے ہیں، کانفرنس سے بھی سنتے ہیں، نبی کے فرامین بھی سنتے ہیں، پیغمبر کے ارشادات بھی سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے پڑھتے بھی ہیں، میری اور تیری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، میرے اور تیرے لیل و نہار نہیں بدلتے، میرا اور تیرا اٹھنا اور بیٹھنا نہیں بدلتا، میرا اور تیرا سونا اور جاگنا نہیں بدلتا، میرا اور تیرا کھانا اور پینا نہیں بدلتا، میرا اور تیرا آنا اور جانا نہیں بدلتا، میری اور تیری معیشت اور معاشرت نہیں بدلتی، میری اور تیری ریاست اور عبادت نہیں بدلتی، میری اور تیری ثقافت اور تجارت نہیں بدلتی۔ میں اور تو کیسے مسلمان ہیں؟ کیڑے ان کے نکالتے ہیں جن کی عظمت کا عالم یہ ہے، وہ نبی کی آواز سنے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو، پھر بھی خواہش ہو، نبی کی آواز کانوں میں پڑ گئی ہے، فوراً اس پہ عمل کیا جائے۔ نبی کے پاس پہنچایا گیا، امام کائنات کے سامنے لا کے زیاد ابن سکن کو رکھا گیا، نبی نے زخموں سے چور دیکھا، ہائے نبی تیری عظمت پہ بھی قربان جاؤں، تو نے دنیا کو کیا سبق دیا ہے، تو نے دنیا کو کیا درس دیا ہے، تو نے دنیا کو کیا باز کیا ہے، ہائے میرے آقا آگے بڑھے۔ زخمی حضرت زیاد ابن سکن کے سر کو اٹھایا، محمد نے گود میں رکھ لیا، نبی نے گود میں رکھ لیا۔ ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو جن کو اللہ نے جاتے ہوئے بھی نبی کی گود نصیب فرما دی ہے، ان پہ باتیں کرتے ہو۔ میرے آقا جناب محمد نے اس کے سر کو گود میں رکھا، صحابہ نے کہا کتنا خوش قسمت ہے، دیکھو نبی کی گود سے جنت روانہ ہو رہا ہے۔ اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس کی محبت میں جوش مارا، اس نے کہا لوگوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنت بڑا پرسکون ٹکانا ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے جنت کا، لیکن مجھ سے بھی تو پوچھو میں کیا کہتا ہوں، زیاد تو کیا کہتا ہے؟ کہا شاید جنت میں بھی وہ سکون نہ ملے جو اللہ نے محمد کی گود میں دے دیا ہے۔ اور رسول ہاشمی سے ایسی محبت کرنے والوں کو گالیاں دیتے ہو، تبرہ کرتے ہو، کیچڑ اچھالتے ہو، سن لو۔ ہائے 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 ہائے۔ اور یہ الفاظ وہ یہ کہہ رہا تھا، اور ادھر صاحب دل اس کا نقشہ کھینچ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر میرے دل کا طواف کر، اس میں صرف حضور رہتے ہیں۔ ادھر یہ صاحب دل بول رہا تھا، ادھر میرا مرشد و مخدوم علامہ ظہیر بول رہا تھا۔ ہائے میرے مرشد و مخدوم نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا لوگو اہل حدیث کے پاس دو ہی چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ اونچی کہو کتنی؟ کون کون سی؟ سر اور دل، سر اور دل، دو ہی چیزیں ہیں۔ کہا لوگو سن لو اللہ کی قسم، ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ ہائے ہائے کتنی پیاری بات کہی ہے، کہا دل مدینے والے کو دے دیا ہے اور سر عرش والے کو دے دیا ہے۔ کسی نے کہا سنو ذرا رب ذوالجلال کی قسم ہے، کسی نے کہا یہ علامہ صاحب تیسری چیز بھی ہے۔ کہا تیسری کون سی ہے؟ کہا تیسرا پیٹ ہے۔ کہا پیٹ کی ہمیں فکر نہیں ہے،
پیٹ کی ہمیں فکر کیوں؟ پیٹ کے مالک ہم نہیں، عرش والا ہے۔ پیٹ کا مالک کون ہے؟ اور بتلاؤ رزق کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے، فیکٹریوں سے نہیں آتا، کارخانوں سے نہیں آتا، رزق آسمان سے آتا ہے۔ فی السماء رزقکم، رزق کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے۔ اور لوگوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے، تمہیں یہ مقام و مرتبہ بخشا ہے کہ اللہ نے تمہیں امام کائنات کی محبت عطا فرمائی ہے۔ ارے بات لمبی ہو جائے گی، مختصر کرتے ہوئے یہ تو ابن حشام ہے۔ میں نے جب ابن قیم کی زاد المعاد کو کھولا، میری زاد المعاد کے اوراق پہ نظر پڑی، میں نے دیکھا یہ زیاد ابن سکن اکیلا نہیں آیا، زیاد ابن سکن کے ساتھ اس کا بیٹا بھی آیا ہے، عمارہ ابن زیاد بھی آیا ہے۔ آئے باپ بیٹا آئے ہیں، باپ بیٹا نبی پہ قربان ہونے آئے ہیں۔ میرے اور تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے اور تیرے پاس فرصت نہیں ہے، میرے اور تیرے پاس وقت نہیں ہے، میرے اور تیرے پاس کاروبار سے اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، نبی کی عزت و عظمت کے لیے میدان میں آنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ دیکھ باپ بھی آیا ہے، بیٹا بھی آیا ہے، قربان جاؤں۔ کسی نے آ کے کہا محبوب جی معلوم ہوتا ہے عمارہ ابن زیاد بھی شہید ہو گیا ہے، پتا کرو پتا کرو۔ پتا کیا، بلایا، اٹھایا، نبی کے پاس لایا، پیغمبر کائنات کے سامنے لا کے عمارہ ابن زیاد کو رکھ دیا گیا۔ میرے آقا سامنے کھڑے تھے، پیغمبر کائنات نے پوچھا، رحمت کائنات نے پوچھا بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ محبوب جی آخری خواہش پوچھتے ہو؟ میں تمہیں آخری خواہش بتاتا ہوں۔ جسم بے جان ہو چکا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، تیروں اور تلواروں کے 13 زخم جسم پہ لگے ہوئے ہیں، ہائے اٹھنے کے قابل نہیں ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، پکڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اپنے دونوں بازوؤں پہ لوٹ ڈال کے جسم گھسیٹ کے اپنا سر محمد کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، کہتا ہے آپ نے پوچھا ہے آخری خواہش کیا ہے؟ میری آخری خواہش یہ ہے میں دنیا سے جاؤں تو تیرے قدموں سے جاؤں۔ کیوں؟ محبوب جی آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ بندہ جس حالت میں دنیا سے جائے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور محمود عباس تیری عظمت کو سلام، رب ذوالجلال کی قسم ہے اتنی پاکیزہ موت، قیامت کے دن اسی احرام سے اٹھایا جائے گا، لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ یہ عظمت والی موت ہر ایک کی قسمت میں نہیں۔ سنو سنو، آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے بندہ جس حالت میں جائے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ محبوب جی میری خواہش بھی یہ ہے میں دنیا سے جاؤں تو محمد کے قدموں سے جاؤں، آخرت میں اٹھایا جاؤں تو محمد کے قدموں سے اٹھایا جاؤں۔ سنا سنا ذرا، آؤ ذرا موازنہ تو کرو۔ النبی اولا بالمومنین، مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب کو عزیز رکھتا ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ اگر عزیز رکھا ہے رسول اللہ کو، وہ محمد کے صحابہ نے رکھا ہے، نبی کے جانشاروں نے رکھا ہے، پیغمبر کے وفاداروں نے رکھا ہے۔ اہل حدیث ہو تم، وارث ہو ان کے، تم نے اپنے صحابہ کی طرح اسی رستے پہ چلتے ہوئے دنیا کو ثابت کرنا ہے۔ اہل حدیث کٹ جائے گا، اہل حدیث مٹ جائے گا، اہل حدیث کو اپنی جان کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اہل حدیث دنیا میں جھنڈا بلند کرے گا، محمد کی عظمت کا کرے گا۔ سن لو ذرا، سن لو سن لو ذرا، بھول جاتے ہو نا، جو سبق دیا جائے اس کو بھول جاتے ہو۔ سن لو ذرا، نعرہ رب کی توحید کا، نعرہ محمد کی ختم نبوت کا لگے گا۔ میں جہاں جاؤں گا یہ سبق پڑھاؤں گا، یہ درس دوں گا، یہ باز کروں گا، یہ
تعلیم دوں گا. رب ذوالجلال کی قسم ہے میرا ایمان ہے. اہل حدیثو تم نبی کے جھنڈوں کو بلند کر دو, اللہ تمہارے جھنڈوں کو بلند کر دے. جاؤ جاؤ ذرا میدان میں نکلو, نبی کے صحابہ کی طرح نکلو. آؤ 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 ان پروگراموں میں آ کے یہ سبق لے کے جاؤ. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی جان سے زیادہ نبی کو عزیز رکھتا ہے. صحابہ نے اپنی جان سے بڑھ کے نبی سے پیار کیا ہے, نبی سے محبت کی ہے, پیغمبر سے پیار کیا ہے. آئیے آئیے ہم نے یہ درس لینا ہے. یہ 24 نومبر کو ہفتے والے دن جامعہ مسجد اقصی کہ حالی میں عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے. میری جماعت کے جید علماء کرام وہاں خطابات فرمائیں گے انشاءاللہ. 29 نومبر کو شان معرج حال میں, ہاں جگنا چوک سیالکوٹ روڈ گجرانوالہ میں سیرت امام اعظم کانفرنس ہو رہی ہے. وہاں بھی جید علماء تشریف لا رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ نے ان پروگراموں کو کامیاب کر کے نبی کی عظمت کے نعرے لگا کے پیغمبر کی سیرت کے ڈنکے بجا کے دنیا کو یہ درس دینا ہے, دنیا کو یہ سبق دینا ہے, دنیا کو یہ واز کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا سب کچھ قربان کر کے محمد عربی کی عظمت کے جھنڈے بلند کرتے رہیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.